علیکم سچ والا صاحب, جی صفدر بات کر رہا ہوں. جی بولیے سر یہ سورہ مریم میں آیت نمبر 16 سر یہ سر کھل جائے گی؟ ہاں کھل جائے گی. جی جی سر اس میں یہ ہے وَذْکُر اور ذکر کرو, اور دیکھیں اور اور ہو گیا, اور ذکر کرو کتاب میں فی الکتاب. یہ کون کس کو کہہ رہا ہے کہ ذکر کرو کتاب میں؟ سر یہ تھوڑا سا سمجھائیں گے مجھے. اب ظاہر بات ہے قرآن کا لکھنے والا بتا رہا ہے, قرآن کا لکھنے والا یہ بتا رہا ہے کہ یاد کرو اور یاد کرو کتاب میں مریم کو. اچھا سر ذکر میں اور یاد میں فرق ہے, اس میں بڑی تھن لائن ہے, یاد کرنے میں اور ذکر کرنے میں بڑی تھن لائن ہے. ہاں ہو سکتا ہے, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن اب جتنے بھی ٹرانسلیٹرز ہیں ان سب نے یہاں پر یاد کرو, یاد کیجئے, یا جو ہے یاد کا جو ہے اس کا مطلب ہی لیا ہے. سر اس میں یہ بڑی مستند ان کی ایک تفسیر ہے ابن کثیر کی, اس میں سے میں نے آپ کو پڑھ کر کہ مطلب یہ کوئی انڈیکیٹ کرے کہ بھائی تم نے اس کو اس میں لکھنا ہے. ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے, کتاب میں چونکہ یہ بات نہیں تھی تو کتاب میں اس کو جو ہے ڈالو, اس کے ذکر کو ڈالو, یہ کہہ سکتے, یہ بھی ہو سکتا ہے. کیونکہ اگر جبرائیل کہہ رہے ہیں تو وہ تو پھر یہ نہیں کہتے کہ ذکر کرو کتاب میں, جبرائیل تو کہتے پڑھو. جی پڑھو کہتے ہیں, یا پھر جو ہے ڈائریکٹلی وہی بات کہہ دیتے اگر اللہ کا کلام ہوتا, اللہ کا, یا پھر ڈائریکٹلی یہ بولتے. جی ہاں, پورا قرآن اسی انداز میں ہے, آپ کو کہیں بھی پتہ نہیں چلتا کہ جو ہے اللہ کلام کر رہا ہے, کہیں بھی نہیں, اللہ کلام کرتا ہی نہیں ہے. نہیں مطلب یہ میں نے تھوڑا سا میں یہاں آج آ کے اٹک گیا تھا کہ اور ذکر کرو کتاب میں, مطلب یہ کون کسی کو انڈیکیشن دے رہا ہے کہ لکھو, یعنی کہ یہ کوئی انسان ہی میرے خیال میں یہ عمل کر سکتا ہے, کیونکہ اگر جبرائیل کر رہے ہوتے تو وہ یہ کہتے کہ پڑھو, یا کہتے کہ اے محمد, جی, یا پھر وہ محمد کا لفظ آ جاتا وہاں پر جی ہاں اپنے نبی کے لیے کہ کتاب میں. اچھا سر میرا یہ محمد کے لیے کوئی ایک بھی آیت اس طرح سے پورے قرآن میں ہمیں نہیں ملتی. قرآن کا لکھنے والا محمد کو ایڈریس ہی نہیں کر رہا کہیں بھی, پورے کے پورے قرآن میں محمد اس طرح سے غائب ہے, محمد کو ایڈریس نہیں کیا گیا. جو مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہر جگہ ترجموں میں محمد کو گھسا دیتے ہیں, محمد کو گھسا دیتے ہیں, یہ مجرمانہ کارروائی کرتے ہیں مسلمانوں کے جتنے ٹرانسلیٹرز ہیں. محمد صرف 4 بار آیا ہے اور چاروں بار قرآن میں وہ غائب ہے, حاضر نہیں ہے, پریزنٹ نہیں ہے. سر کہیں جہاں قرآن میں کہیں آیا ہے کوئی آیت, مجھے آیت کھل کے ذرا سمجھا سکتے ہیں ان 4 میں سے کوئی بھی ایک جگہ, صرف سمجھانے کے لیے تاکہ میں بھی سن لوں اور جو اگر نئے لوگ ہیں وہ بھی سن لیں. مثلا کیا سمجھاؤں میں؟ بتا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 4 جگہ آیا ہے, 4 میں سے کوئی ایک جگہ ایسی ہو جو آپ مجھے آیت کھول دیں کہ جہاں پہ جیسے آیا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹلی نہیں ہے. ہاں ڈائریکٹلی, مثال کے طور پر اب آپ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 نکالے ہیں امید. سب سے پہلی بار جو لفظ محمد آیا ہے وہ آل عمران میں آیا ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے اس آیت میں کیا لکھا ہے, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. دیکھیے اس آیت میں لفظ محمد ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں, محمد سوائے رسول کے کچھ نہیں, گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر یہ جبرائیل سے سورہ یا آیت سن کے جب وہ زمین پہ لوٹے ہوں گے یا کہیں بھی جب اپنے لوگوں میں آئے ہوں گے تو یہ جملہ تو بنتا ہی نہیں ہے کہ اور محمد تو صرف خدا کے پیغمبر ہے. بھئی یہاں وہ پر تو نہ پھر تو یہ اللہ کہتے ہیں بول کہ رہا, نہ میں, جبریل بول رہا ہے. ہاں پھر وہ تو یہ لوگوں کو آ کے بولتے کہ بھائی میں ہوں محمد, کہ اللہ کا پیغمبر, تو اسی کو اسی طرح لکھ دیا جاتا. یا پھر اگر اللہ کا کلام ہے تو تجھ سے پہلے ہوتا ہے. دیکھیں کہ قرآن میں جو حاضر نبی ہے,
جو پریزنٹ نبی ہے اس کے لیے تجھ کا لفظ کئی بار آیا ہے. جیسے مثال کے طور پر انا فتحنا لک فتحا مبینا، ٹھیک. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. جتنی جگہ پر آپ کو، ہزاروں جگہ پر جو ہے یہ کا کی ضمیر مخاطب بھی، جس میں کہا گیا کہ تجھ سے پہلے، تو، تیرے اوپر، تیرے لیے، ہم نے تیرے لیے تیرے ذکر کو بلند کیا. یہ قرآن کا حاضر نبی ہے لیکن اس کا نام محمد نہیں ہے. جہاں جہاں محمد آیا ہے محمد غائب ہے. جس طرح سے میں نے یہاں پر پیش کیا کہ محمد سوائے رسول کے کچھ بھی نہیں، گزر چکے اس سے پہلے کئی رسول. اگر محمد موجود ہوتا تو کیا کہا جاتا کہ گزر چکے تم سے پہلے، تجھ سے پہلے کئی رسول. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ. اچھا اس کے بعد آگے بڑھیے. افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ، ٹھیک ہے. کیا پس اگر وہ مر چکا، جی. کیا پس اگر وہ مر چکا یا قتل کیا گیا. یعنی کہ بھائی یہ بات اگر محمد موجود ہوتا، اس کے سامنے قرآن لکھا جا رہا ہے تو الفاظ کیا ہوتے؟ اے محمد اگر تم مر جائیں یا قتل کیا جائے. یہاں پر جو ہے اس کے لیے یہ الفاظ نہیں آتے. یہاں جو الفاظ آئے ہیں ماتا اور قتیلا، دونوں کے دونوں ماضی کا، گزرے ہوئے کا جو ہے مطلب صیغے ہیں، گزرے ہوئے کے. اسی طرح یعنی سے کہ اس آیت کے جو اس آیت کا پس منظر ہے تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا اس پر جب یہ آیت اتری ہے اس وقت کون سا دور چل رہا تھا، محمد کے دور کا کون سا دور چل رہا تھا. محمد کے دور میں تو تھی نہیں نا. نہیں میں جو کہنا چاہ رہا ہوں، ایک منٹ، کہ اگر یہ آیت محمد کو دی جا رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ان کو اپنے قتل کا اندیشہ تھا. جی ہاں، اپنے قتل کا اندیشہ ہوگا جبھی یہ آیت کو بتا کہ اور اگر قتل ہو جائیں. جی نہیں، اور اگر وفات قتل ہو پالے جائے نہیں ہے. کیا پس اگر وہ مارا گیا ہو جائے نہیں ہے، ماتا ہے یہاں پر. سر تفسیر ابن کثیر میں لفظ جو ہے وہ قتل ہو جائے کا ہے. نہیں، اصل میں وہ ترجمہ ویسا کرتے ہیں نا. میں نے تو جو ہے جو ایکچوئل ٹیکسٹ ہے میں اس کا ترجمہ کیا ہے. وہ جو لوگ ایکچوئل ان کا ٹیکسٹ میں عقیدہ بیان کرتے ہیں. ہاں عقیدہ بیان کرتے ہیں. جتنے مفسرین ہیں، جتنے مترجمین ہیں، وہ سارے کے سارے اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں. یہ قتلہ کا مطلب کیا ہوا پھر؟ او قتلہ، مارا گیا. مارا گیا. یہ بھی ماضی کا لفظ ہے، مارا گیا یا قتل کیا گیا. اچھا قتل ماضی کا ورڈ ہو گیا یہ. ہاں ماضی کا ہے، مجہول کا ورڈ ہے. اور اگر اس کے بعد جو ہے جب آگے بڑھتی ہیں سورہ احزاب میں آ جائیں، سورہ احزاب میں جو لفظ آیا ہے یہ 33-40. سورہ احزاب کون سی سورہ ہے سر؟ سورہ احزاب 33 ٹھیک ہے، 33 کی 40. 40 چلو 40. جی جی بولے سر. ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. ما كان کا مطلب ہوتا ہے نہیں تھا، نہیں تھا، نہیں تھا یا نہیں ہے؟ نہیں تھا. ایگزیکٹلی یہی الفاظ ابراہیم کے لیے بھی آئے ہیں. تو آپ کو پتا ہے کہ ہمارے جو ٹرانسلیٹرز ان کا کرائم کیا ہے. ابراہیم کے لیے ما کان ایگزیکٹ سیم، ما کان ابراہیم یہودین. وہاں پر کیا کرتے ہیں، کانا کا ترجمہ کیا کرتے ہیں، تھا. یہاں محمد کے لیے ہے کرتے ہیں. کیوں بھائی، کیوں کرتے ہیں ایسا؟ اس لیے کہ ان کا عقیدہ ہے، ان کے عقیدے کے مطابق. ہاں میں یہی تو کہہ رہا ہوں. کتنی باریک بات بتائی آپ نے مجھے آج یہ کہ ادھر حضرت ابراہیم کے لیے مکانہ کو انہوں نے اس کا پاس کر دیا اور یہاں پر یہاں پہ پریزنٹ ہو. کیوں اس لیے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ان کا عقیدہ ہے. ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محمد پریزنٹ ہے. حالانکہ قرآن کے لکھنے والے کے نزدیک ابراہیم بھی تھا ہے اور محمد بھی تھا ہے. آپ سمجھے بات کو؟ جی یعنی کہ جو ایگزیکٹلی 100% سیم جو ہے الفاظ آئے ہیں. ما کان ابراہیم یہودیا ما کان محمد ابا احد. ایگزیکٹلی گرامیٹیکلی بھی اگر آپ دیکھیں گے دونوں کے لیے 100% کوئی ذرہ برابر فرق نہیں ہے.
اس کے باوجود ان کے کرائم کا یہ عالم ہے ٹرانسلیٹرز کی، یہ جان بوجھ کر محمد کے لیے ہے کا لفظ کرتے ہیں اور ابراہیم کے لیے تھا کا لفظ کرتے ہیں. سوچئے ذرا کتنے بڑے کرمنلز ہیں یہ لوگ، قرآن کے مطلب کو بدل ڈالتے ہیں. کیا یہ تحریف نہیں ہے؟ میں علماء سے پوچھوں گا. اچھا سر، اگر یہ کہتے ہیں کہ اور کیا تحریف ہے؟ اچھا اگر نہیں تھا اس کی عربی کیا اور نہیں ہے ان دونوں کی عربی کیا ہوگی؟ نہیں تھا کی کیا ہوگی؟ ما کان محمد ابا احد کا مطلب نہیں تھا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ. نہیں ہے کہ لیسا محمد ابا احد، لیسا ہوتا ہے لیسا. ہاں لیسا، اچھا وہ پریزنٹ ہو گئے. پریزنٹ ہے، نہیں ہے. لیکن کانا جو ہے یہ ماضی کا لفظ ہے. ماضی کا مطلب آپ جانتے ہیں، گزرا ہوا تھا، بات ختم. کیونکہ یہی انداز، یہی الفاظ ابراہیم کے لیے بھی آئے ہیں. تو مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق ابراہیم گزر چکا ہے، اس لیے انہوں نے اس کا ترجمہ کیا کانا کا ترجمہ وہ تھا کرتے ہیں. کیونکہ مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق محمد ہے، اس لیے وہ کیا کرتے ہیں، اس کا مطلب وہ ترجمہ ہے کرتے ہیں. حالانکہ الفاظ دونوں کے لیے قرآن کا لکھنے والا ایک طرح کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اب اس کے بعد سورہ محمد میں آ جائیے، آیت نمبر 2. سورہ محمد جی سر. یہ دیکھیے، یہ یہاں پر لفظ محمد تیسری بار آیا ہے پورے قرآن میں. اور یہ یہاں پر بھی جتنی ضمیریں اور جتنے صیغے ہیں سارے کے سارے غائب کے ہیں. ان غائب کی ضمیریں، غائب کے صیغوں کے بیچ میں لفظ محمد ہے. دیکھیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم. اس میں کتنے ماضی کے صیغے ہیں، کتنے ماضی کے ضمیریں دیکھیے. آمنو ماضی ہے، عملو ماضی ہے، پھر آمنو ماضی ہے، نزلہ ماضی ہے، وہوا ضمیر ماضی ہے، غائب کی ضمیر ہے. اس کے بعد کفرہ ماضی ہے، اصلح ماضی ہے. اگر پریزنٹ فارم میں ہوتا تو یہ آیت کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں. میں پڑھ کے میں آپ کو جو ہے الفاظ بدل کے بتاتا ہوں. والذین یؤمنون ویعملون الصالحات ویؤمنون بما ينزل على محمد وهو الحق من ربهم يكفر عنهم سیئاتهم ويصلح بالهم. اللہ پریزنٹ فارم میں ہوتا تو پریزنٹ فارم میں یہ سارے کے سارے الفاظ ماضی کے ہیں، سارے کے سارے صیغے ماضی کے ہیں، ساری کے ساری ضمیریں ماضی کی ہیں. اور جب محمد آیا تو اس کو پریزنٹ کر دیا. ہاں، اور پھر یہی نہیں، ان کی مجرمانہ جو ہے کاوشیں یہ ہوتی ہیں، جتنے مفسرین، جتنے مترجمین ہیں، وہ قرآن کی کئی آیتوں میں ہر جگہ محمد کے لفظ کو گھسا دیتے ہیں. حالانکہ وہ محمد کا لفظ ایکچوئل متن میں نہیں ہوتا ہی نہیں، وہاں یہ محمد کو ڈال دیتے ہیں گھسا کر. دیکھیں کتنے بڑے کرمنلز ہیں یہ لوگ. اچھا، اس کے بعد جو ہے سورہ الفتح کی آخری آیت نکالیے. الفتح، اس کے بعد والی سورت، الفتح کی آخری آیت. ہاں یہی ہے. ہاں اس کو جو ہے اسکرین پہ لے آؤ امیت. دیکھیے اس آیت میں پورے قرآن میں آخری بار جو ہے یہ لفظ محمد آیا ہے، چوتھی بار سننا. پورے قرآن میں لفظ محمد 4 بار وارد ہوا ہے اور یہ چوتھی بار ہے. اس میں کیا کہا جا رہا ہے دیکھیے، محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. اب چونکہ یہ پوری آیت ہے، اس میں کچھ دوسری اور باتیں کہی گئی ہیں، وہ جو ہے اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے. میں صرف محمد سے جڑے ہوئے جو الفاظ ہیں میں اس کی تشریح کرتا ہوں. محمد رسول اللہ کا مطلب محمد اللہ کا رسول. ٹھیک ہے، محمد اللہ کا رسول. اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہے، جی، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ محمد کے ساتھ.
محمد کے ساتھ اگر محمد جو ہے یہ سیکنڈ پرسن ہوتا اور کہنے والا فرسٹ پرسن اگر اللہ ہے تو اللہ یہ کہتا کہ محمد رسول اللہ والذین معک، معہو نہیں کہتا، ماں کا ہاں تیرے ساتھ ہیں. بہت ہاں بالکل بالکل جی. آپ اللہ پھر یہی کہتا ہے ایگزیکٹلی صحیح کہہ اگر رہے اللہ فرسٹ پرسن ہے اور محمد اگر سیکنڈ پرسن ہے، اگر یہ کتاب محمد کو دی گئی تو ہونا کیا چاہیے؟ الفاظ یہ ہونی چاہیے کہ اے محمد تم اللہ کے رسول ہو اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں وہ کافروں پر شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. یہ ہونا چاہیے الفاظ. حالانکہ الفاظ نہیں ہے. قرآن کا لکھنے والا کلیئرلی کہہ رہا ہے کہ محمد گزر چکا ہے، قرآن بعد میں لکھا گیا. اور میں آپ کو یہاں پر ایک اور ڈوز دوں گا اگر آپ کی بدہضمی نہ ہو تو. اگر آپ ہمت کر سکیں تو میں آپ کو ایک ڈوز یہاں اور دے دوں گا. سر میری اصلاح، میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں اور کچھ نہیں. اس میں ڈوز کی بات ہی نہیں، اصلاح چاہیے. اللہ نے مجھے کیوں عقل دی ہے؟ اللہ نے عقل مجھے دی اس لیے کہ میں اس کو اس کی کھوج کروں. ہاں اصل میں بات یہی ہے کہ اب ہمیں یہ کھوجنا چاہیے کہ یہ لفظ محمد آخر ہے کیا. جی لفظ محمد ہے کون؟ لفظ محمد کیا واقعی کسی شخص کا اسم معرفہ پراپر ناؤن ہے یا کسی کا لقب ہے؟ تو میں یہاں پر یہ بات کہوں گا کیونکہ یہ میں بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور میں نے اس پر بہت لمبی عمر گزاری ہے اور میں بہت غور خوض کے بعد میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا. لفظ محمد اصل میں عیسیٰ ابن مریم کا لقب ہے. آپ کو آج تک کسی نے یہ بات نہیں کہی ہوگی، کسی نے بھی نہیں. یہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں اپنا جملہ آپ. دیکھیے لفظ محمد قرآن کا لفظ محمد کہہ رہا ہوں جی میں مسلمانوں کا منہ بولا نبی کی بات نہیں کر رہا. جی مسلمان جسے محمد سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ ان کا منہ بولا نبی ہے، لیکن میں بات کر رہا ہوں قرآن کے متن کی. قرآن کے متن کے اندر جو لفظ محمد ہے وہ اصل میں عیسیٰ ابن مریم کا لقب ہے. اس کو آپ سر کیسے ثابت کریں گے؟ ہاں میں اس کو بھی ثابت کروں گا، میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ابھی جو ہے کیونکہ بہت زیادہ ہیوی ڈوز ہو جائے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آج اچھا سر تو یہ بھی تو کہتے ہیں کہ جو امام مہدی آئیں گے ان کا نام بھی محمد بن عبداللہ ہے. اب پتہ نہیں، یہ تو خیر قرآن کے باہر کی باتیں ہیں، میں اس پر جو ہے نہیں، لیکن پڑھا تو ہوگا نا سر، بے شک قرآن کی بات پڑھا تو ہوگا نا آپ نے. ہاں لوگ کہتے ہیں ایسا، شاید وہ پتہ نہیں کیا کیا باتیں جو ہے وہ کہاں سے اٹھا کے لاتے ہیں، لیکن میں چونکہ قرآن کے ٹیکسٹ میں جو ہے میں اسی کو ایڈریس کرتا ہوں. ٹھیک. اچھا یہاں پہ جو ابھی جو آپ نے جو آخر بتائی اس میں بھی یہ ہے کہ جو محمد کا جو اس میں جو بات کی گئی وہ پریزنٹ میں، اس میں یہ جو بھی آپ نے سورہ یہ فتح کی آپ نے جو یہ بھی جو ہے آخری آیت پاسٹ بتائی، میں ہے نا، پاسٹ میں ہے نا، معہو آیا، معکا نہیں ہے اس میں. ہاں پاسٹ میں ماں کا گزرا ہوا ہے، معہو ہے. ماں. تو میں اس کا کنکلوژن یہ ہوا ہماری گفتگو کا کہ پورے قرآن میں نہ صرف اللہ غائب ہے بلکہ محمد بھی غائب ہے. جی یہ ہوا ہماری اس گفتگو کا جو ہے نتیجہ لب لباب. یعنی کہ لکھنے والے نے ان دو کیریکٹرز کو، ان دو کیریکٹرز سامنے رکھا اور اپنی جو ہے بدماشیاں وہ اس میں اور اپنی بات کہہ دی اس نے. اب جس نے ماننی ہے ماننے، جس نے ماننی ہے ماننے، جس نے نہیں ماننی نہ مانے. کیونکہ میرا خیال ہے کہ قرآن صرف اسی چیز پہ بھرا ہوتا ہے کہ جب جبرائیل آ کے یہ کہہ رہے ہیں محمد کو، محمد جو اپنی جو آپ کے جو ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں تو اس میں اللہ یہی کہتا کہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہاں پہ کہیں بھی ایسا نہیں ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ میں ایک ہوں، جیسے وہ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک، کہو کہ اللہ ایک. وہاں پہ اللہ کہتا کہ میں کہو کہ میں ایک ہوں. جی ہاں، کہو کہ میں ایک ہوں. کہو کہ میں ایک ہوں. جی کہو کہ میں ایک. پورے قرآن میں اس طرح کا انداز کہیں بھی نہیں ہے، ایک جگہ بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. بھائی جسے اللہ کہا گیا وہ ہم انسانوں سے کلام ہی نہیں کر رہا، تو اسے اللہ کا کلام بھلا کیسے کہیں گے ہم؟ یہ سراسر جھوٹ ہے. یہ دنیا انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا جھوٹ ہے. ہاں یہ جو ہے اب اسکرین پہ جو آیا یہ ایک الگ دنیا ہے، آپ مزید چونک جائیں گے.
آپ کو پتا ہے کہ پورے قرآن میں جو الفاظ آئے ہیں ان میں بہت سارے الفاظ سریانی کے ہیں، سریاک جسے کہا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا، سریاک لینگویج میں جو الفاظ جو ہے جو استعمال ہوتے تھے قرآن میں وہی الفاظ استعمال کیے گئے. اور پھر یہی نہیں بلکہ قرآن صرف ایک بولی ہے، صرف ایک بولی ہے، وہ لغت نہیں ہے، وہ زبان نہیں ہے، وہ لینگویج نہیں ہے، وہ ٹنگ ہے. اور ظاہر بات ہے ٹنگ لکھی نہیں جاتی، صرف بولی جاتی ہے. لیکن اس قرآن کو جب لکھنے کی نوبت آئی، لکھنے کی ضرورت پیش آئی، تو ظاہر بات ہے کہ قرآن کے لکھنے والوں کے پاس نہ تو الفاظ تھے، نہ الفاظ کو بٹھانے کے لیے ان کے پاس کرسی تھی. کوئی بیس نہیں تھا ان کے پاس، کوئی کرسی نہیں تھی. جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں لفظوں کو کیسے جوڑا جائے. جی ہاں، جیسے ہمارے یہاں پاکستان میں اپنا پشتو بولی جاتی ہے لیکن جی ہاں، لکھی نہیں جاتی اس کو. جی ہاں ایگزیکٹلی. مطلب یہ بولی ہے. دنیا میں آج بھی کئی ایسی بولیاں ہیں جو بولی تو جاتی ہیں لیکن لکھی نہیں جاتی. تو قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا. جب اس کو لکھنے کی نوبت آئی تو اس کے ہاں اس کے اپنے الفاظ نہیں تھے، اس کے اپنے حروف نہیں تھے. تو قرآن کے لکھنے والوں نے یہ حروف ادھار لیے سریانی زبان سے، اور یہ کرسی ادھار لی سریانی زبان سے. سریانی کے حروف کو، سریانی کے لفظوں کو ایز اٹ از لے کر سریانی کی کرسی پر بٹھایا گیا. تو جب یہ اس کو لکھنے کی جو ہے مطلب یہاں سے شروعات ہوئی. یہ تو ہو گئی ایک وہ بنیادی بات جو قرآن لکھت میں آیا. اب میں یہ کہوں کہ سریانی زبان میں جب آپ عیسیٰ یا یسوع لکھیں گے تو وہ اس کی شکل یہی ہوگی جس میں آپ کو اسکرین پر دکھائی دے رہا ہے، جیزس ان عربک سیریاک لینگویج، اور یہ محمد ان عربک لینگویج. تو جب وہ سریانی زبان میں آپ یسوع یا عیسیٰ لکھیں گے تو وہ سریانی زبان میں تو عیسیٰ لکھا جائے گا، عیسیٰ پڑھا جائے گا، لیکن اس کو جب عربی میں پڑھیں گے تو وہ محمد پڑھا جائے گا. بالکل آپ نے یہ سامنے تصویر لگا کے اس کو واضح کر دیا ہے کہ جیسس یہ وہ باتیں ہیں ہمارے علماء آج تک کبھی انہوں نے اس کو چھیڑا نہیں. یہ وہ باتیں ہیں ان کو چھیڑنے سے ان کے پر جلنے لگتے ہیں، ان کا عقیدہ پوری طرح سے دھڑام سے گر جاتا ہے، اسلام کی عمارت جو ہے ڈگمگانے لگتی ہے.